احد کا وقت ہے، حضور علیہ السلام نے بلاوا بھیجا کہ ایمان والوں میدان جہاد سج چکا ہے، آؤ میدان جہاد کی طرف آؤ۔ اس وقت ایک صحابی رسول ہے جن کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، لجپال نبی کا غلام ہے، جب کانوں تک آواز پہنچتی ہے وہ اس حالت میں ہے کہ اسے اپنی خبر ہی نہیں رہتی کہ میں کس حالت میں ہوں۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا تلوار اٹھاتا ہے اور لباس جنگی جلدی جلدی پہنتا ہے، اپنی سواری کو دوڑاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور میدان احد میں چلا جاتا ہے۔ میدان احد جہاں پر جو ہے وہ شہیدین کی قبریں موجود ہیں، وہاں پر میدان احد میں چلا جاتا ہے۔ جنگ ہوتی رہتی ہے، کفار کے ساتھ لڑتے رہتی ہے، لڑتے رہتے ہیں، شہادت کا جام نوش کر لیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جاؤ، جنہوں نے شہادت کے جام پی لیے نا ان کو لاؤ، ان کے جسموں کو لاؤ، اور میں محمد ان کے جسموں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا بھی کروں اور ان کا جنازہ بھی پڑھوں اور تمہارے ساتھ انہیں ادھر جو ہے وہ مدفن بھی کروں۔ فرمایا جب کر رہے تھے لاشیں جسم لائے جا رہے تھے، ایک صحابی ہیں جن کی لاش مبارک نہیں وہاں پر پہنچی۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک ہمارا بھائی فلاں بھائی وہ اس کی لاش نہیں ملی۔ حضور علیہ السلام نے نظر مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، حضور نے ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا اور حضور نے تبسم فرمایا اور حضور نے فرمایا، میرے صحابہ جس لاش کو تم اس غزوہ احد میں ڈھونڈ رہے تھے، میدان احد میں دیکھ رہے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے تمہاری نظریں گھوم رہی تھی، میں محمد اسے آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں۔ اس کے جسم کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کو اللہ کے فرشتے نہلا رہے ہیں، اس کے جسم کو اللہ کے فرشتے پاک کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں محمد کی آنکھوں میں میں محمد دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس عاشق رسول کی، اس صحابی رسول کا جسم مبارک سامنے زمین پر آتا ہے اور وہ قطرات پانی کے ٹپک رہے ہوتے ہیں اور صحابہ بھی دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرا صحابی غسلائے الملائکہ ہے کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ باقی بھی تو شہید ہوئے ہیں، باقیوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، باقی بھی حق کی وجہ سے لڑ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ جب میں محمد کی آواز اس کے کانوں پر پڑی تھی، اس کی رات اس کی بیوی کے ساتھ پہلی تھی، یہ ابھی اس کی دلہن آئی تھی اور رات کو شب زفاف اس نے کی، اور جب میں محمد کی آواز کو اس نے سنا ہے، یہ اسی حالت میں اس نے کپڑے پہنے ہیں، غسل نہیں کیا تھا، یہ میدان جہاد میں اتر آیا ہے، میں محمد کی آواز پر یہ آیا ہے اور اس نے قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے اور شہادت کو نوش کر لیا ہے۔ جو شہید ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا کیونکہ اس میرے غلام نے غسل واجبہ نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے جسم کو اٹھا کر فرشتوں نے آسمانوں پر غسل دیا ہے۔ اسے حضرت حنظلہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ زمین پر اسے غسل کسی انسان نے نہیں دیا، زمین پر اسے غسل کسی بندے نے نہیں دیا، بلکہ اسے آسمانوں پر غسل اللہ کے فرشتوں نے دیا ہے۔ کیوں مقام ملا؟ مقام اس وجہ سے ملا جو قرآن حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو پھر اپنے سارے معاملات چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا بلکہ اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔